رائے صاحب ذرا گراؤنڈ ریالٹی، میں چونکہ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، میں سب سے پہلے یہ جو جرنلسٹ ہی ہوں، اینکر بھی تو ہے نا، دو رول ہے آپ کے پاس، تو گراؤنڈ ریالٹی آپ کی نظر میں یہ جو اتوار کا جو احتجاج پلان کیا تحریک تحفظ عیان پاکستان نے یا پی ٹی آئی نے، آپ کے پاس کیا رپورٹ آئی؟ کیا گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ وہ ہٹ تھا یا فلاپ تھا؟ لیٹس ٹاک فیکٹس ہے. آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تو بہت ہٹ نظر آئے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم علیمہ خانم صاحبہ کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی یہ آئی کہ چھت پہ جا کے 804 نمبر لکھ کر قیدی نمبر 804 لکھ کر ہم نے گڈی بھی اڑائی. سو جس فیملی نے لیڈ کرنا اڑائی ہوگی، بالکل اڑانی چاہیے، اگر آپ اڑانا چاہتے اڑائیے، 100 دفعہ اڑائیے. ان کے بیٹے کی بھی فوٹیجز آئی اور بعد میں اس کے اوپر یہ پروپوگیٹ کیا گیا کہ نہیں جی پرانی ویڈیو ہے کہیں کی پرانی فوٹو، اور وہ پھر خود سے مان گئی کہ بالکل وہ لے کے بچوں کو گیا تھا اور یہاں تک وہ تو بڑا جنونی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم چاروں پانچوں جو بیٹھے ہوئے جو لاہور میں پلے بڑے ہم نے گڈی اڑتی دیکھی ہے، خود اڑائی ہے. ایوری بڈی نوز کہ بھائی لاہوریے کس حد تک بسنت کو لے کر سیریسلی لیتے ہیں اس کو، اور یہ بہت اچھا کیا علیمہ خانم صاحبہ نے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ایڈمٹ کیا. نورین صاحبہ سے بھی آج سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کون بیوقوف ہے جو کہتا ہے بسنت نہ بناؤ. لیکن یہاں پر ایک پرابلم ضرور ہے منصور صاحب، پرابلم یہ ہے کہ آپ 8 فروری کو احتجاج کی کال دیتے ہیں، بالکل دیجئے. اپنے آپ بچے گڈیاں اڑا رہے ہیں یار، لوگ کے بچے جیلوں میں جا رہے ہیں، تھانوں میں گئے نا اس دن بھی لوگ پکڑے، حوالہ تو میں گئے. بھائی آپ نے کیا سمجھا ہوئے سیاست کے اندر؟ یہی فارمولا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. لیکن یہی فارمولا باقی لوگوں کو بھی تو سپیس دینا. ہم ایک کیمرہ پکڑتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ہم کہہ رہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، ایک طرف لاہوریے جو کتنے بے شرم ہیں وہ پتنگے اڑا رہے ہیں. ہمارے صحافیوں نے کہا، I'm not going to pinpoint anyone، لیکن صحافیوں نے بے شرم تک کا لفظ استعمال کیا کہ دیکھیں جی پاکستان کے 8 فروری کا مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا یار، فرام ڈے 1 رپورٹ کر رہے ہیں. جب باقی لوگ چلے آپ کچھ بھی ورڈ یوز کر لیجیے، لیکن بلیک اینڈ وائٹ کا تھوڑا فرق تو رکھے نا آپ، کہ جو فیملی جو سب سے بڑی وکٹم ہے جن کا بھائی جیل کے اندر ہے وہ خود گڈی اڑا رہے ہیں، اور کچھ جو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں وہ باقی سب کے اوپر I'm sorry to use this word لانتے بھیج رہے تھے. اب دو چیزیں جو آپ یہ جو سہیل آفریدی صاحب اور ہوائیں چینج ہونے والی ان میں سے ایک دو کے بارے میں اگر میں بات کرنا نہیں آپ نام نہ لیں، میں صرف ایک چند خصوصیات ان کی اور بھی کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی پنڈی کے اندر، جس بریفنگ کے اندر ان کو بھی بلایا گیا تھا. وہاں پہ جا کے وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کوئی سوال نہیں، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی کچھ. ویسے ویلاگس کے اندر ٹویٹس کے اندر بڑی ان کی زبان چلتی تھی، لیکن وہاں جا کے جب ایکچولی موقع تھا ایکچولی فیس کر کے ہیڈ آن لینا تھا جا کے کہ جی جناب یہ بھی غلط ہوا ہے وہ بھی غلط، وہاں پہ بالکل چپ. یہ بات آپ کل بھی نوٹ نہیں کل کچھ ضروری تو نہیں ہے کچھ جا رہا ہے وہ سوال بھی کرے یار، یہ کوئی لازمی تو نہیں ہے. تو وہ چہرہ دیکھنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے ضروری سوال کرنا. ضروری بھائی یہ کیا بات ہے؟ آپ کے سامنے جب ایک ایسی جذبات ہی نہ تھم رہے ہوں عام حالات میں، وہ سمجھتے ہو کہ ان حالات میں ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو کیا ہے اگر وہ سوال کرتے لینڈ گئے ہو سنن گئے بریفنگ سے گئے نا بھائی وہ لوگ. میں ذرا واپس آ جاتے، میرا ٹائم کا آپ کی مرضی سے چھوٹا ہے، مجھے بات بھول جائے گی. آپ یاد رکھیں فریش ہو جائے. وہ ایک سی نا بندہ تے وہ اپنی ماں نو کہندا ہے کہ ماں جدوں میں کسی ماڑے کو تکنا ہی نا تے میرا دل کردا کپی کپی چھوڑا. انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا جدوں میں تگڑے نو دیکھنا تے میں کہنا بھی تے کسی دا پتر ہے. جناب ہے تگڑے نو دیکھ کے پھر سوال نہیں آندا. یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب پہ بات کر رہے ہیں پورے شو کے اندر. آپ کو یاد ہے آپ کے اکٹھے ہم لوگ لاہور میں ایک ملاقات، اس سے پچھلے ہفتے ایک ملاقات میری سہیل آفریدی صاحب سے اسلام آباد ہوئی تھی، جرنلسٹ جو اسلام آباد بیسڈ تھے ان سے ملاقات ہوئی. دونوں میٹنگز کے اندر کیٹیگوریکلی مجھے یاد ہے سہیل آفریدی سیڈ I'm not anti آپریشن، میں آپریشن کے خلاف نہیں. لاہور والی ملاقات میں بھی اگر آپ کو یاد ہو he said I'm not anti آپریشن، آپریشن کریں میں لوپ میں لے لیں. اب لوپ میں کیسے لینا ہے، ان کی ٹرمز کیا ہے، what they wanted that's a different debate. ملاقات میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں کور کمانڈر کے پاس نہیں جاؤں گا. ہاں نہیں جاؤں گا. he said that yes he said that yes اگر he said that in that meeting he said that. at the same time انہوں نے تب بھی ایک چیز کوٹ کی تھی کہ بھائی جان میں ہر قسم کا ہر جگہ پہ رابطے کے لیے ریڈی ہوں، میں سلوشن نکالنا چاہتا ہوں. اور کیٹیگوریکلی ہمارے ہی کچھ دوستوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ پنڈی سے رابطوں کی بات کریں، کہا جی کیوں نہیں، میں پنڈی سے بھی رابطوں کے لیے ریڈی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو سورٹ آؤٹ کیا جائے، مسائل کا حل نکالا جائے، ورنہ رفٹ بڑھتی جائے گی. یعنی ٹھنڈی ہوائیں دونوں سائڈ سے چلی. اور اگر آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی فوٹیجز آ رہی ہیں، کوئی خبریں آ رہی ہیں، تو یہ خوش آئند ہے. اور میرے لیے کوئی خبر نہیں ہے، اور میرے لیے کوئی خبر نہیں ہے. I'll be very honest. میں تو ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. مریم نواز صاحبہ آج مطلب کوئٹہ گئیں، میں نے ویژولز دیکھے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ سی ایم بلوچستان کے ساتھ ایک صوفے پہ بیٹھ کے میڈیا سے انٹریکشن ہو رہا تھا. میری خواہش ہے کہ پشاور میں جا کے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ کے دو وزراء اعلیٰ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ مریم بی بی اپولوجائز بھی کرے کہ جب آفریدی صاحب لاہور آئے تو جو ان کے ساتھ کیا گیا، اس صوفے کے اوپر بیٹھے اور بولے تھینک یو ویری مچ کہ آپ میں پشاور آئی تو آپ نے مجھے یہ عزت دی، اینڈ آئی ایم سوری کہ اگر کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی لاہور والے وزٹ کے اوپر تو آئی اپولوجائز فار دیٹ. آپ نیکسٹ یہ ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے تہذیب کا، ہونا چاہیے ہونا نہیں. تہذیب کا تقاضا یہی ہے نا، تہذیب کا تقاضا یہی ہے. دو سی ایم آپس میں سیاسی طور پہ بعض اوقات نہیں مل پاتے،
لیکن لینگویج اور جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ڈرگ مافیا یہ وہ کم از کم اس کے اوپر تو احتیاط کی جا سکتی ہے نا. آپ نہیں مل رہے نہ ملے, بالکل کی جا ٹھیک ہے نا. سیکنڈ ون تو میرا خیال ہے کہ وہ جڑے برات لے کے آندے سن, ہم لاہور برات لے کے آ رہے ہیں, یہ زبان سی انہوں نے پوچھو نا, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, انہوں نے پوچھو نا, لان تان ہوتی تھی ٹھیک ہے نا. آپ ان سے پوچھیں, جب وہ ملے آپ ان سے پوچھیں. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک سی ایم کو یہ زبان جو ہے نا زیب نہیں دیتی, وہ زبان کہ وہ یہ کسی کو اس طرح کہے. وہ بھی زبان نہیں تو ہم سب لان تان ہوئی نا, ہم سب نے تنقید کی کہ غلط بات ہے. آپ کہہ دیں انہیں, ہم سب نے تنقید اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کو زبان زیب نہیں دیتے, تو پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں انہوں نے پوچھو, اور کہیں نا ان کو بھی زبان زیب تو بھائی مدیر صاحب ہم سب نے تنقید کی. انہیں بھی کہیں کہ ہاں برا وہ کہہ تو رہے ہیں, دونوں طرف ہے, بولے دونوں طرف ہے. میرے کو کہ اج کلمہ پڑھوانا ہے, کی کرنا ہے تسی دسو نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا سلیکٹو کرٹیسزم ہے. نہیں میرا سلیکٹو نہیں ہے, اگر وہ لوگ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے تو غلط کر رہے ہیں, وہ انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل, یہ آپ اگلی دفعہ سہیل افریدی صاحب فون پہ بات کریں گے نا, کہیے گا. نہیں ابھی کا آج شام کو ہوگی, میں نے رپورٹ لینی ہے ان سے. اچھا ہاں کہ کیا ہوا ہے سارا, اور میں اون بھی کر رہا ہوں کہ ہاں کرتا ہوں میں بات. نہیں تو جرنلسٹ کا کام ہے بات کرنا. میں تو کہتا ہوں جرنلسٹ کا ہمیں سب کو کال کرنا, سب سے بات کریں, سب سے. آپ کی بھی کل ایک بڑی اہم ملاقات ہوگی, سب سے ملاقات. کیا ملاقات ہوگی؟ بار بار کہہ رہے ہیں ملاقات, ان کی بڑی اہم ملاقات پی ایم ایل این کے رہنما سے, نہیں غیر سیاسی ملاقات. اور میں نے اپنے منیب بھائی اور منصور بھائی کے بیچ میں درمیان میں بیٹھنا ہے, دونوں طرف یہ میری طرف بیٹھے اور تسی دعانے پڑھنے, انہوں نے قابو نہیں کرنا. ہاں انہوں نے کہنا میں سوال کروں. وہ کیسے آپ کہہ رہے تھے, میں ایسے نہیں میں نہیں کیسے کہہ رہے تھے. سنو یہ تم نے کیا کہا, آپ نے کہنا جو انہوں نے ابھی میں گواؤں یہ دیکھا, میں گواؤں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کیا کہا میں یار وہاں میں دائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ سے ایسے کروں, الٹا ہاتھ یہ خود اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں الٹے ہاتھ سے میں نے تو سوال بھی ایسے کرنے کہ سر آپ مجھے. آگے منیب صاحب یار کمنگ بیک ہے, پروگرام ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یار, کدھر چلے جاتے ہیں. منیب صاحب اس ساری چیز کے بعد موجودہ حکومت کی بھی اب ذرا کوئی بات کر لیں نا, یہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, would they have a concern کہ بھائی اتنی دیر سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی, ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں اب, اور احتجاج کے حوالے سے بھی دیکھیے, اگر اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے رائے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر وہ گرج برج کے ساتھ جو ہے وہ نہیں احتجاج ہوا, اور اگر کسی معاملات کے طے ہونے کی وجہ سے یہ احتجاج ایک ہلکا احتجاج ہوا, تو حکومت سوچنے پہ تو مجبور ہوتی ہے یار. ایک لائن سے یاد آگی ایڈ کروں منیب صاحب, اجازت ہے. ابھی عمران بھی کہہ رہے تھے, محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ پارٹی سٹرکچر نہیں ہے, 20 لوگ نہیں نکلتے ہیں, آل دیٹ ناٹ ٹو فرگیٹ 8 فروری کے احتجاج کی کال پی ٹی اے کی کال نہیں تھی. محمود اچکزئی صاحب ایک سیکنڈ یار اس طرح مت کیا, محمود خان اچکزئی صاحب کیا یار مت کر, اس میں ڈفرنس ہے نا, اونرشپ دینا پھر ان کو, کس کو اونرشپ دیں, محمود اچکزئی صاحب کو, تحریک تحفظ پاکستان تو ہے نا ان کی, ان کی کال تھی نا, یہ ان کی کال تھی. اگر کال کامیاب ہو جاتی تو نہیں, کال ان کی تھی نا کہ جب آپ ووٹ عمران خان کے لیے پڑتے ہیں, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, پتنگیں عمران خان کے نام کی اڑتی ہیں. عمران بھائی ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, ایک چیز اگر جو اچھی ہو رہی ہے, جس کا ہم سب کو شاید انتظار تھا, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل سپیس کسی کے لیے بن رہی ہے, یا اگر تھوڑے سے حالات میں نرمی ہو رہی ہے, وچ از گڈ. یہاں جو ہمارے ملک میں سیاست ہے وہ بالکل وہ اسٹیگننٹ ہو گئی تھی نا. جو گورنمنٹ کی بات ہے, اگر آپ یہ دیکھیں, اگر تو یہ ہو رہا ہوتا بالکل پشاور, پنڈی اور پھر اڈیالہ, تو پھر تو وہ ایک ایشو بننا تھا. آپ دیکھیے کچھ عرصے پہلے وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, پچھلے ہفتہ ڈیڑھ ہوا ہوگا آفریدی صاحب کی, اور وہ ایک اچھی کارڈیل سے ایٹماسفیئر تھا اس میں. آلدو آفریدی صاحب بھی تھے, مزمل اسلم صاحب تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی حسن اقبال صاحب بھی غالباً تھے. تو وہاں وہ پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی, بات چیت ہوئی, سب کچھ ہوا. اصل پورا احوال تو آفریدی صاحب نے بھی نہیں باہر آ کے بتایا. وہاں پر کچھ جملے آفریدی صاحب نے کہے کہ میں تجھے اپنے لیڈر سے نہیں مل سکا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اور جبکہ انہوں نے ڈینائی کیا, اور پرائم منسٹر نے بھی شاید ان کو ایک آدھا گلا کیا. اسلم صاحب نے بعد میں بتا دیا کہ کیا پرائم منسٹر نے بھی اس چیز کو, انہوں نے بھی ایک آدھی بات کر لی. دیکھیں اتنی بات تو ریئلائزیشن اس چیز کی ہے نا کہ یہ لڑ کے, تصادم کر کے, یا لڑائی جھگڑا کر کے تو کام نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ ریئلائزیشن آفریدی صاحب کو ہو رہی ہے, گو کہ وہ ایک سائڈ پر وہ اپنا کنٹینر آزادی یا موت اور یہ سب اپنی ایک ڈومیسٹک جو آڈینس ہے, گیلری ہے, اس کو پلے کرنے کے لیے رکھتے ہیں کہ بھئی ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم ایسی تیسی پھیر دیں گے. لیکن ان کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ بھئی ہم ٹکرے مار مار کے خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں نکال سکتے, یا لڑ کے نہیں نکال سکتے. آپ کو پتہ ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ رائے نے ایکچولی میرے خیال میں آبزرو کیا ہوگا,
میں پچھلے ایک ہفتے سے سہیل آفریدی صاحب کے خلاف پورا ایک مومنٹم دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. اکیلے سہیل آفریدی صاحب کے لیے نہیں, آپ شفیع جان کے لیے بھی دیکھیں, ان کی کور ٹیم کے لیے دیکھیں, اور ساتھ یہ ریئلائز کریں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے جو پرسنلائزڈ اٹیکس ہو رہے تھے اگینسٹ فیلڈ مارشل, وہ کتنے عرصے سے بند ہیں, جو پی ٹی آئی اور وہ کتنے عرصے سے شفیع بند جان کی سٹیٹمنٹ تھی نا کہ اب ملاقات کروائیں گے بھی تو ٹویٹ نہیں آئے گا, پھر ملاقات ٹھیک ہے. اب یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے نا کہ ٹکرے مارنے والا کام, یہی تو وہ بات ہے جو آن دی بیسس آف انفارمیشن میں آپ شاید ہم سب کرتے رہے ہیں کہ بھئی یہاں ان تلوں میں تیل نہیں ہے, اگر آپ نے کوئی سیاسی تبدیلی لے کر آنی ہے تو وہ آپ کو بات چیت سے ہی ملے گی, ٹھیک ہے, اور اسی سے اگر آپ کے لیے رستہ بن جاتا ہے سو نتھنگ لائک اٹ. آپ دیکھیے 2-3 سٹیپس ہیں نا. پہلے یہ کہ آپ اپنے لیے سیاسی سپیس اتنی بنائیں کہ آپ کی حکومت اپنا 5 سال کا ٹینیئر کمپلیٹ کرے کے پی میں, ٹھیک, کیونکہ آفریدی صاحب کے اوپر تو ایک ڈینگلنگ سورڈ ہے نا کہ اگر if he'll not play along تو ان کے ساتھ بھی کوئی کیجولٹی ہوگی سیاسی. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل سے باہر آنا, اقتدار ملنا, وہ چیزیں وہ بعد کی ہیں. آپ پہلا سٹیپ تو شروع کریں, ٹھیک,